السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم وحشت زدہ بھیگی رات کا ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہ ناول جو ہے ریڈ کر رہی ہوں۔ تو اس میں مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ جو ہماری ظائشہ کا جو ہیرو آیا ہے دستگیر شاہ، تو یہ ان سے کانٹریکٹ میرج کرتی ہیں۔ تو میں نے اس کو مینشن کر دیا ہے کہ یہ کانٹریکٹ میرج بیس پہ بھی ناول ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحشت زدہ بھیگی رات کا ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، جیسے تحریر کیا ہے ایمن رضا نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ کو۔ اپنی میڈم کو ذرا ریسٹ روم میں لے کر جاؤ، میں اپنے سسرالیوں سے ذرا بات چیت کر لوں۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر گردن ترچھی کرتے بولا تو وہیں 2 لڑکیاں فوراً اسے وہاں سے لے گئی تھیں۔ سنا ہے آپ نے میری بیوی کے ساتھ پہلے بہت برا برتاؤ کیا ہے، وہ ان کے گرد چکر کاٹتے سرد انداز میں بولا تو حماد صاحب نے بمشکل تھوک نکلا، ہمیں معاف کر دیں سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حماد صاحب گڑ گڑا کر بولے، آئندہ کی نوبت تو تب آئے گی نا جب میں اسے آپ کے پاس چھوڑوں گا۔ وہ انہیں طنزیہ انداز میں دیکھتے بولا تو اس کے انداز پر سعد نے ضبط کرتے مٹھیاں بھیجی تھی۔ سب اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے تھے کیونکہ میں اسے رخصت کر کے آج ہی لے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا تھا ان پر۔ کیا؟ سب حیرت سے بولے۔ رمشا کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس نے سعد کو اس لیے چوز کیا تھا کہ وہ اس کے پہلے بوائے فرینڈ سے امیر اور گڈ لکنگ تھا، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ اس سے ظائشہ سے جس کو چھینا تھا وہ تو دل سے تھا ہی اس کا، لیکن اب وہ اس سے کہیں زیادہ امیر کبیر گھرانے کی امیر زادے کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ بات اسے راگ کر رہی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی سب سے نظر بچا کر ریسٹ روم کی طرف گئی۔ میری بیوی کی بے عزتی کرنے والے، اسے قید کر کے رکھنے والوں کو کیسے بخش دوں میں؟ وہ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھتا پرسوچ انداز میں انہیں بری طرح دہلا گیا تھا۔ وہ گھر والے سوچ رہے تھے کہ آخر ظائشہ نے کس بلا کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ خاص کر آپ بہت برا سلوک کرتی رہی ہیں میری بیوی کے ساتھ۔ دستگیر شاہ چھوٹی مامی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کر اپنے شوہر کے پیچھے ہوئی۔ اس بندے کی دہشت سے ہی تو وہاں کھڑا ہر شخص ہی ڈر رہا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یقین کریں، وہ ایک بار پھر بولے تھے۔ اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ بھی، لیکن میں اس کو آپ جیسے درندوں میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، خاص کر ان لوگوں میں جو اپنا ایمان بیچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ انہیں دیکھتا گہرا طنز کرتے بولا تو انہوں نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ ان کی آنکھوں کی تپش انہیں جلا رہی تھی۔ لیکن آپ لوگوں کی جان بخشی کا ایک موقع میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا ہوا بولا تو وہ دونوں بھائی فوراً بولے تھے۔ وہ کیا؟ اگر آپ لوگ اس کی ماں یعنی اپنی بہن کا خاص کر خیال رکھیں تو آپ کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مجھے ذرا بھنک بھی لگی کہ ان کے ساتھ ذرا سی بھی بدلحاظی سے پیش آیا جا رہا ہے تو آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے اور سر سے آسمان ہٹانے میں مجھے لمحہ لگے گا۔ وہ چٹکی بجاتا بولا تھا، ایسا نہیں ہوگا، ہم صالحہ کا بہت خیال رکھیں گے، بے فکر رہیں۔ ظائشہ کے دونوں ماموں فوراً سے بیشتر بولے تھے، میری نظریں آپ پر ہی رہیں گی۔ وہ انہیں گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور تمہیں یقیناً کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا خسارہ اٹھایا ہے تم نے اپنی زندگی میں، اور میرا کتنا بڑا فائدہ کر دیا ہے، کیونکہ میں اور ظائشہ آج ہی ملے تھے تمہاری شادی میں، اور دیکھو کیا سے کیا ہو گئے۔ وہ تو مجھے جانتی تک نہیں، لیکن میں نے اسے تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک راہ دکھائی اور دیکھو آج وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو سعد کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ لیکن تمہارے آنے سے پہلے ہی اس کا کردار خراب۔ اس سے پہلے کہ سعد اپنی بات مکمل کرتا، دستگیر شاہ نے ایسی کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور اتنی زور کا دبوچا تھا کہ سعد کہرا اٹھا تھا۔ نہ 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 بیٹا نہ، غلطی سے بھی میری بیوی کے کردار کے بارے میں بات مت کرنا، کیونکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے، تمہاری طرح اس سے دکھاوے کی محبت نہیں کی میں نے۔ اور ہر دفعہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، یہ تمہیں جلد سمجھ آ جائے گا، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ سرخ آنکھوں سے کہتا ریسٹ روم کی طرف جا چکا تھا، جبکہ سعد کو اپنا آپ پتہ نہیں کیوں خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر چہرے پر گرتا اس کی شکست واضح کر گیا تھا۔ ظائشہ جو ریسٹ روم دستگیر کا انتظار کر رہی تھی، دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلنے پر پلٹی تو رمشا کو دروازے میں کھڑا پایا، جو خونخوار آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خطرناک تیوروں سے اپنے پاس آتے تک ظائشہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری شادی خراب کرنے کی؟ تمہاری وجہ سے میرا سب سے اہم دن برباد ہو کر رہ گیا۔
وہ غصے سے دانت پیستی ہوئی عائشہ کا ہاتھ دبوچ کر بولی، یہاں تک کہ اس کے ناخن عائشہ کے بازو میں دھنسنے لگے تھے۔ درد کے مارے عائشہ کی سسکی نکل گئی تھی۔ چھوڑے میرا بازو، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ واہ بھائی، ایک امیر زادے سے شادی کرنے کے بعد تم میں بھی تیور آ گئے ہیں، بھول گئی ہو ساری عمر میری اترن پہنتی آئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں ہاتھ باندھ کر بولی، مقصد صاحب اسے اس کی اوقات یاد دلانا تھا۔ وہ پہلے کی بات ہے آپی، مگر اب شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میرے پیار کی اترن میں نے آپ کو دے دی ہے، جس کے ساتھ شاید آپ کو ساری عمر گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ بھی سرخ آنکھوں سے لبریز آنکھوں سے بولی تو عائشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ ساتھ ایک اترن ہے اور اس نے خود ساتھ کو اپنی قسمت بنا لیا ہے۔ اندر آتے دستگیر شاہ کے قدم عائشہ کی بات پر تھمے تھے اور ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ واہ کیا بات ہے، میرے سے جڑتے ہی میری بیوی بھی شیرنی بن گئی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ تمہاری اتنی ہمت کیا تم مجھ سے ایسی بات کرو، بھول گئی ہو ساری عمر کیسی زندگی گزارتی آئی ہو۔ اب ایک امیر زادہ کیا مل گیا تمہاری زندگی میں تو سر چڑھ کر بول رہی ہو۔ یہ مت بھولو کہ اس نے تمہیں بس اپنے دل بہلانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ جس دن اس امیر شخص کا تم سے دل بھر گیا وہ تمہیں پھر پھینک دے گا ہمارے در پر۔ آنا تو تمہیں ہمارے پاس ہی پڑے گا ہمارے تلوے چاٹنے کے لیے، اس لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ اور یہ تو بتاؤ کیسے پھانس لیا تم نے وہ امیر شخص، ویسے تو تم بڑی پارسا بنی پھرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹی تھی۔ عائشہ کو اپنا جسم میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا، جبکہ رمشا کے لمبے ناخنوں سے اس کے گال پر زخمی ہو گئے تھے۔ بس کر دیں آپی، کتنا کریں گی آپ؟ میں آپ جیسی نہیں ہوں جو کسی بھی شخص کو اپنے جنگل میں پھانس لے۔ محبت کرتی تھی میں ساتھ سے، مگر ان کے میرے خلاف ذہن میں زہر آپ نے بھرا ہے، میں سب جانتی ہوں اور آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر رمشا کی پکڑ اس پر سخت ہوتی گئی، جبکہ اس کی بات باہر کھڑے دستگیر شاہ کو بھی ناگوار گزری تھی۔ بھلا وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کم عقل دھوکے باز ساتھ کا نام کیسے لے سکتی تھی۔ وہ دروازے سے کھیلتے غصے سے اندر داخل ہوا تھا اور جھٹکے سے رمشا کی گردن پکڑتے سے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ میری بیوی سے دور ہو، اگر تم مجھے کبھی اس کے قریب بھی بھٹکتی نظر آئی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تمہارے کرتوتوں سے انجان نہیں ہوں میں، تمہارے کتنے عاشق سب جانتا ہوں میں، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو 200 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اس کی بات پر رمشا اندر تک ڈر گئی تھی، جبکہ گلا دبنے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت مر جائے گی، مگر جیسے ہی دستگیر شاہ نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ بری طرح اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی تھی۔ عین ممکن تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جانا تم ٹھیک ہو؟ دستگیر شاہ اس کے چہرہ تھامتے اس کے چہرے پر سرخ خراشیں دیکھتے پریشانی ظاہر کرتے بولا، اور مدمارے کے لیے اس کے زخموں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے تھے، جبکہ رمشا کی یہاں موجودگی میں اتنی بے باک حرکت پر عائشہ کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، جبکہ آنکھیں تو رمشا کی بھی یہ منظر دیکھ کر ابل پڑی تھیں۔ اسے دستگیر شاہ سے اتنی بڑی بے باک حرکت کی امید نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وہ عائشہ کی زندگی میں داخل ہوا تھا، کیا وہ اسے اتنا چاہنے لگا تھا؟ اس بات کو سوچتے ہی رمشا جل کر خاک ہونے لگی تھی اور اس سے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگی تھی، مگر دستگیر شاہ کو کیا پرواہ تھی کہ کوئی تیسرا بھی ان میں موجود ہے۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ سب باتوں کو نظر انداز کرتے عائشہ نے اس سے پوچھا، جو اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ رمشا کے دل بہلانے والی باتوں نے اسے اندیشوں میں پھنسا دیا تھا۔ گیس کرو ذرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، دستگیر شاہ اس کی نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھکا تھا، جو کافی دیر سے اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ عائشہ اس کے اس امر پر دنگ رہ گئی تھی، جبکہ رمشا یہ سب ضبط نہ ہوا تو وہ حسد اور جلن کا شکار ہوتے وہاں سے بھاگی تھی، اور عائشہ کو اس سے بہترین شخص کیسے مل سکتا تھا؟ جبکہ اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کرتے دستگیر شاہ نے اسی کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ عائشہ اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بھلا وہ نازک سی گڑیا اس ہٹے کٹے شخص کو کیسے ہٹا سکتی تھی؟ پلیز ایسا مت کریں یہاں۔ اب دستگیر شاہ کو اپنی گردن سے گستاخیاں کرتے کندھوں تک بڑھتے دیکھتے عائشہ کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس لیے وہ سسک کر بولی تو دستگیر شاہ ہوش میں آتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور اس کے کندھوں پر آخری سلگتا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا اور کندھوں سے اس کی شرٹ صحیح کی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹ روم سے باہر نکلا تھا۔ اب تک حال میں بہت زیادہ نیوز رپورٹر جمع ہو چکے تھے، کیونکہ جانی مانی شخصیت دستگیر شاہ نے اچانک شادی کر لی تھی۔ میڈیا کو دیکھتے وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے اور دستگیر شاہ نے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی اور صوفے پر بٹھایا تھا۔
میڈیا والے کھٹاکھٹ تصویر بنائے جا رہے تھے۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دستگیر شاہ اندر والے دستگیر شاہ سے کتنا مختلف تھا۔ جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ اتنا رحم دل تھا، باہر آتے ہی اس کے چہرے پر سخت تاثرات چھا گئے تھے، جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ ادھر دیکھو اور مسکراؤ۔ اس کی ہلکی سی سنجیدہ سرگوشی پر عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی نرم تاثر نہیں مل رہا تھا۔ میڈم ادھر دیکھیں اور مسکرائیں۔ ایک فوٹوگرافر نے اسے اپنی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے جیسا کہا وہ ویسا کرتی رہی۔ میڈم، دستگیر شاہ نے آپ سے اچانک شادی کیوں کی؟ کیا وہ آپ سے محبت کرتے تھے یا پھر آپ نے ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کی؟ ان کی اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتوں پر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر دستگیر شاہ نے غصے سے میڈیا بھیجی تھی اور چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں جو دستگیر شاہ کی بیوی سے ایسے سوالات پوچھ رہے ہو، وہ بھی میری موجودگی میں؟ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا، جس نے اس رپورٹر کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ وہیں خاموش ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل لوگ ایسے سوالات کرتے رہیں گے، مجھے اس کا جواب دینے ہیں۔ وہ دستگیر شاہ کے ہاتھ پر اپنا نرم نازک ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو دستگیر شاہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آخر وہ کیا کہنے والی تھی؟ میں جانتی ہوں آپ سب لوگوں کو یہی لگے گا کہ کیا میں نے دستگیر سے ان کی دولت کے لیے شادی کی ہے، مگر یہ غلط ہے۔ دستگیر مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں ان کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ جگہ رہنے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ دستگیر سب سے مشکل ترین وقت میں میری زندگی میں آئے ہیں اور آج شاید انہی کی وجہ سے میں یہاں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان کے ہر سکھ اور دکھ میں ان کا ساتھ دوں گی، چاہے ان کے پاس دولت رہے یا نہ رہے، وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ وہ اس معصوم کی آنکھوں میں سچائی دستگیر شاہ کو اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کتنی اچھی تھی اور دستگیر شاہ نے اسے شادی کیوں کی تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ کیا وہ اب بھی اپنے مقصد پر قائم رہ پائے گا؟ وہاں موجود سارے لوگ اس کے جواب سے متاثر ہوئے تھے اور اس کی تعریف کرنے لگے تھے، جبکہ دستگیر شاہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہوا تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے ان سب کی نظروں کے سامنے سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اسے لیے اپنے مینشن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اتنی اعلیٰ اور بڑی جگہ پر رہتا ہے۔ عائشہ نے تو یہ سب صرف ٹی وی میں دیکھ رکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل میں بھی کوئی ایسی جگہ وجود میں ہے۔ مگر آج وہ یہ جان گئی تھی کہ جب وہ دستگیر شاہ کے ساتھ چلتی ہوئی اسی مینشن میں داخل ہوئی تھی جو اب اس کا گھر تھا، اندر کی ہر ایک چیز اپنی مثال میں آپ تھی۔ پورے مینشن کو قیمتی چیزوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو دیکھ کر عائشہ اور بھی حیران ہوئی تھی، کیونکہ کمرہ اس کے پورے مینشن سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ لیکن دستگیر شاہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ چونکی تھی اور حال میں لوٹی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ اب تو مجھے ان سے ملوا دیں۔ آپ نے کہا تھا اگر میں آپ سے شادی کر لوں گی تو آپ مجھے ان سے ملوا دیں گے۔ کہاں ہے میری امی؟ اس کے پاس آ کر عائشہ بے چینی سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو اس نے جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ اس کے انداز پر عائشہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تمہاری امی اب بھی وہیں موجود ہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو کیا آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ وہ دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ دستگیر شاہ کے بدلتے تاثرات اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے، جیسے کوئی اور ہی شخص ہو۔ کون ہیں آپ اور آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ آنسو سے لبریز آنکھوں سمیت حیرت سے ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی، کیونکہ اب اسے دستگیر شاہ پر بالکل بھی بھروسہ نہ رہا تھا۔ تمہارے اندر موجود اس دل کے لیے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنی انگلی سے دستک دیتے ہوئے بولا، تمہارے اندر موجود دل میری بیوی کا ہے اور آج اس کی ہی بدولت تم سانسیں لے رہی ہو۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے درد برداشت کرتے اس پر نہایت خوفناک حقیقت آشکار کرتا بولا تو عائشہ کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی کہ یہ وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ یہ دل اس کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب ہے یہ دل؟ وہ لرزتے ہوئے لبوں سے پیچھے دیوار کو لگی آنسوؤں کی آمیزش بھری آواز میں بے یقینی سے بولی، صحیح سمجھی، اپنا دل میری پہلی بیوی فریحہ نے تمہیں دیا، جس کی بدولت آج یہاں تم زندہ صحیح سلامت میرے سامنے کھڑی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو تھام کر اونچا کرتا پراسرار آواز میں بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنسو کا گولا اسی گلے میں اٹک چکا تھا۔ اچانک ہی دل میں اٹھتا درد محسوس ہوا تھا۔ یہی سچائی ہے، اسی لیے میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کی۔ بھلا مجھے تم جیسی لڑکی آخر کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟
وہ اس کی ذات کو رونتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس لیے اگر میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں استعمال کروں، اپنا دل بہلاؤں، تو یہ غلطی سے بھی مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ فقط اس دل کی وجہ سے میں تمہارے قریب آؤں گا، اپنی پہلی بیوی کے دل کی چاہ میں، نہ کہ تمہاری۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتا، آخر میں اس کے دل کے مقام پر اپنا سلگتا ہاتھ رکھتا بولا تو وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ مطلب اس کا شوہر اس کی کسی دوسری عورت کا متبادل نہیں، بلکہ پوری طرح اپنی پہلی بیوی کی تصور کر رہا تھا۔ تو اس کی شخصیت کہاں گئی؟ وہ بے حس چیز تھی یا کھوکھلا جسم جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے؟ نہیں ہوں میں آپ کی پریحہ، میں عائشہ ہوں، میری اپنی پہچان ہے۔ میں نے آپ کی بیوی کو نہیں کہا تھا کہ وہ اپنا دل مجھے دے۔ وہ چیخ کر دھکا دیتے سے پیچھے کر کے بولی تو وہ بری طرح سلگ گیا تھا خود کو دھکا دینے پر۔ اب تمہاری اتنی سکت نہیں کہ میرے سے منہ موڑ سکو۔ جب میں چاہوں گا تمہیں میری پناہوں میں آنا پڑے گا۔ کیوں؟ تم پر، تمہارے دل پر، اس پورے جسم پر میرا حق ہے۔ وہ جھٹکے سے کمر سے تھام کر خود سے قریب تر کرتا اس کے وجود پر گہری نظریں گاڑتے سلگتی سرگوشی کرتے بولا، اور اس کے نیم برہنہ گردن پر دہکتے انگارہ ہوتے لب رکھے تھے۔ عائشہ کو لگا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ جھنجھلا کر اسے دور دھکیل گئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے کراہت محسوس ہوتی ہے مجھے آپ کے لمس سے، جو اپنی بیوی کے سامنے ہوتے تحلیل میں کسی اور عورت کو رکھے گن آتی ہے مجھے آپ سے۔ وہ چیخ کر روتی اسے دوزخ جیسی آگ میں دھکیل گئی تھی۔ مجھ سے گھن آتی ہے میرے لمس سے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے سرخ آنکھوں سے گھورتے اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا اور اسے دبوچ کر بیڈ پر پٹکا تھا، آج تمہیں بتاؤں گا کہ گھن کسے کہتے ہیں۔ جب تمہیں اپنے وجود پر میری مہر ملے گی تو خود سے بھی گھن کھاؤ گی تم۔ وہ اس کی آستینیں چیرتے ہوئے بولتا کوئی وحشی ہی لگ رہا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ وہ تڑپ رہی تھی اس کے ظالم قربت میں جو اس کے جسم کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا، اور شاید اسے بھی۔ تمہارے وجود کو خود میں ایسا قید کروں گا کہ کوئی نجات نہیں دلا سکے گا تمہیں زندگی بھر میری دسترس سے۔ وہ اس کے کان کی لوح کو دانتوں تلے دباتا بولا تو عائشہ کا دل کیا فنا ہو جائے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں اس سے بھی برا کروں گا ڈارلنگ، بس تم دیکھتی جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کی واحد روشنی بھی بجھا چکا تھا اور اسے خود میں بھیجتا چلا گیا بغیر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو اس ظالم کی پناہوں میں پایا، اسے شدت سے خود سے کراہت محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کے حصار توڑتی کمرے میں موجود واش روم میں بھاگی تھی اور شاور آن کر کے خود نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ خود کو بری طرح رگڑنے کے بعد بھی اس ظالم کا لمس اسے پور پر محسوس ہو رہا تھا۔ آخر 1 گھنٹے وہ یوں بھیگتی رہی اور قسمت کی ستم ظرفی پر آنسو بہاتی رہی۔ کہاں جاتی؟ وہ اس کا تھا ہی کون؟ اور وہ تو اس کا شوہر تھا، اس کا مزاجی خدا۔ اس کو تو خود کے قریب آنے سے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ آخر کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ دستگیر شاہ کی آنکھ جب کھلی تو خود کو بستر پر تنہا پا کر وہ فوراً بیدار ہوا تھا اور واش روم سے آتی آواز کی سمت بھاگا تھا، جہاں وہ پتہ نہیں کب سے بھیگتی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ وہ اسے جھٹکے سے اٹھا کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ تلخی سے مسکرا دی، خود پر سے آپ کا لمس ہٹا رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تو اس کی ہٹ درمی پر لب بھیج کر رہ گیا اور اسے باہوں میں بھرتا باہر نکالا اور فون سے اپنی خاص ملازمہ روزی کو بلایا جو اسے خاص کاموں کے لیے رکھی تھی۔ روز اس کے کپڑے بدلواؤ اور اسے ناشتے کے لیے تیار کرو۔ یہ کہتے وہ اپنی اسٹڈی میں جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اسے جاتے دیکھ گہری شکر کی سانس بھرتی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ دوپہر میں اسے کھانے کے لیے بلایا گیا مگر وہ پھر بھی نہ نکلی۔ اب تو رات ہونے کو آئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ یوں ہی دم سادے نیچے بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب روزی دوبارہ اندر آئی۔ میڈم، میں روزی ہوں، یہاں کی کیئر ٹیکر، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ شائستہ لہجے میں بولی تو عائشہ کو کچھ دھاڑس ملی۔ سر آپ کو ڈنر کے لیے بلا رہے ہیں، آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اٹھیے۔ وہ اس کے اٹھنے میں مدد کرتی بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی مگر یہ سراسر جھوٹ تھا، اسے بہت بھوک لگی تھی۔ مگر میڈم، سر نے کہا ہے آپ کو لازمی کھانا کھانا ہوگا ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنی بھوک کا کیا کرتی، اس لیے اپنی بھوک سے مجبور ہوتی وہ اس کے پیچھے چل دی۔ روزی سے ایک عالیشان کمرے میں لے آئی تھی۔ میڈم یہاں انتظار کریے، میں ابھی آئی۔ یہ کہتے ہی روزی وہاں سے فوراً غائب ہو چکی تھی۔ یہاں تو کھانا ہونا چاہیے تھا مگر کھانا کہاں ہے؟ وہ وہاں موجود ٹیبل کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ جب دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ پلٹی تو دستگیر شاہ کو وہاں بند کمرے میں دیکھ اس کا گلا خشک ہوا تھا۔
کیا تم نے مجھے ڈنر کے لیے نہیں بلایا تھا؟ کہاں ہے کھانا؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی بولی، آواز میں لرزش واضح تھی۔ کھانے کے لیے ہی بلایا ہے، اور آج کے ڈنر میں تمہیں کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ لبوں کو کونا دانتوں تلے دبا کر گردن ترچھی کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا، اور شرٹ اتار کر پھینکتا فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ وہ اسے دھکا دیتے بولا، میں نے تمہاری بیوی کو نہیں کہا تھا کہ مجھے دل دے، پھر تم اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے جانے دو پلیز، وہ اٹکتے ہوئے بولی، اور تم بھی میرے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہو گی، بس مجھے سوچو گی۔ وہ اس کی بات انسنی کرتے بیڈ پر دھکیلتے بولا اور اس پر حاوی ہوا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی روح میں سرسرائیت کیسے کرتے ہیں۔ وہ اس کی گردن سے بال پیچھے کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، کمینے انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، اچھا اپنا حق وصول کروں تو بھی میں کمینہ؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتے اس کے بازو بیڈ سے لگا گیا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا کہ وہ کڑ کر رہ گئی، آنسو آنکھ کے کونے سے نکل کر گرتا بیڈ پر جذب ہو گیا۔ وہ اس سے پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھوں میں ایک رنگ دیکھ کر چونک گیا جو اس کی قربت سے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ دستگیر شاہ تم بھی مجھے نہیں چاہتے تھے؟ دستگیر شاہ تم بھی مجھے نہیں چاہتے نا؟ میں تمہیں تو چلو پھر ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو مرضی کرو میرے ساتھ، مگر میری امی کو چھوڑ دو اس کے بدلے۔ اس کی بات پر وہ دنگ رہ گیا تھا اور جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ اسے عائشہ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ تم بہت الگ ہو، اور دستگیر شاہ کو الگ چیز ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے بولا، لیکن دل میں یہ بات شدت سے چبھی تھی کہ اس کی بیوی اسی سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ بھی اسے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہ چیز اسے اندر ہی اندر چبھ رہی تھی۔ تم جاننا نہیں چاہو گی کہ میں نے تمہاری بیوی کا دل کیوں قبول کیا؟ اس کے باہر جاتے قدم عائشہ کی بات پر زنجیر ہوئے تھے، جبکہ پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے، کیونکہ تم مطلبی تھے۔ وہ مرنے والی تھی اور تمہیں اس کا دل چاہیے تھا۔ تمہیں یہ بیکار زندگی جینے کے لیے اس کا دل چاہیے تھا۔ وہ سلگ کر اسے دیوار سے لگاتا ایک ایک بات دہرا رہا تھا۔ کیا تھا یہ؟ اس کے باہر جاتے قدم عائشہ کی بات پر زنجیر ہوئے تھے، جبکہ پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے، کیونکہ تم مطلبی تھی۔ وہ مرنے والی تھی اور تمہیں اس کا دل چاہیے تھا۔ تمہیں یہ بیکار زندگی جینے کے لیے اس کا دل چاہیے تھا۔ وہ سلگ کر اسے دیوار سے لگاتا ایک ایک بات دہرا کر بولا، نہیں یہ سچ نہیں ہے، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا دل تو بچپن سے ہی کمزور تھا، مجھے دل کی بیماری رہی، مگر میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ تمہاری بیوی نے اپنی مرضی سے اپنا دل مجھے دیا کیونکہ اسے اس کے شوہر نے دھتکارا تھا۔ وہ بھی چیخ کر بولی، خبردار، چپ، بالکل نام مت لو اس کا۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی اس کا ذکر کرنے کی؟ تم اس قابل نہیں ہو، اگر آئندہ ایسی کوئی بکواس کی تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ اس کی گردن دبوچتے بولا، اور یہاں سے جانے کی تو سوچنا بھی مت، ورنہ کھڑے کھڑے جان نکال دوں گا، اور مجھے یہ سب باتیں یاد دلانے کے لیے انعام تو بنتا ہے تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھتی اس کے لبوں پر اپنی دہکتی ہوئی گرفت لگا گیا کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کیسا شخص تھا یہ؟ ان سب باتوں کے بعد بھی اسے یہ سب سوچ رہا تھا۔ وہ اس سے پیچھے ہوا تو تمسخرانہ انداز میں اس کے لبوں کو دیکھا جو زخمی ہو کر خون بہا رہے تھے۔ وہ اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے زخمی ہونٹ پر ہاتھ رکھتی آنسو بہانے لگی۔ مگر وہ شخص تھوڑی دیر بعد واپس آیا تھا اور اس سے اپنا حق وصول کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہمیشہ وہ اسے اپنی پہلی بیوی پریحا کے نام سے بلاتا، جو نام اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترتا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو اپنے پاس دستگیر شاہ کو سوتے دیکھ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غم کے سائے لہرائے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، یہ صحیح موقع تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکلی اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ شکر ہے اب میں یہاں سے آسانی سے نکل جاؤں گی، وہ دل میں خوش ہوتی بولی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی سے ڈر کے مارے دل پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ روزی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آپ ناشتہ یہاں روم میں کریں گی یا ڈائننگ ٹیبل پر؟ اس نے ایک دم تھوک نگلا۔ ظاہر سی بات ہے ڈائننگ ٹیبل پر، یہاں اس جلاد کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ شروع میں اسے جواب دیتے آخری بات اس نے دل میں کہی تھی اور اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے بہت خوبصورت لڑکی کی تصویر دکھی تو وہ وہیں رک گئی۔ یہ؟ اس نے ناسمجھی سے روزی کو دیکھتے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہ پریحا میڈم ہے، سر کی پہلی وائف، جنہیں سر بہت چاہتے تھے۔ وہ اتنا کہتی خاموش ہوئی۔ تو یہ تھی وہ عورت جس کا نام دستگیر شاہ اس کے ساتھ وقت گزارتے تحلیل کے لمحوں میں بھی لیتا تھا؟ کیا یہ عورت مر کر بھی ہمیشہ اس کے درمیان رہے گی؟
اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے دکھ سے سوچا، خوبصورت۔ یک لفظی جواب میں اس نے تعریف کی تھی، جو بھی تھا وہ تھی تو بہت خوبصورت اور معصوم۔ میڈم آئیں، اس طرف ہے ڈائننگ۔ ادھر اس نے بیٹھتے اپنے لیے چیز آملیٹ نکالا اور 2 سلائس بریڈ سے کھانے لگی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی نظر وائٹ لیئرز پر گئی تو وہ اٹھ کر ان کے قریب گئی اور چھو کر دیکھنے لگی۔ روزی زیرک نگاہوں سے اس کا ہر ایک عمل دیکھ رہی تھی، پھر دستگیر شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں اسے بلایا گیا تھا۔ جی سر۔ بیڈ پر نیم دراز دستگیر شاہ نے اس سے پوچھا۔ ناشتہ کر رہی ہیں، وہ بھی چیز آملیٹ، جو میم پریحا کو پسند تھا اور انہیں بھی وائٹ لیئرز کی پسند آئے ان کی طرح۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور شرٹ پہننے لگا۔ ناشتہ، اس لڑکی میں کچھ تو بات ہے، رات کو اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اس میں ناشتہ کرنے کی سکت تھی، انٹرسٹنگ۔ نیچے وہ ناشتہ کر رہی تھی تو اس کے ماموں آئے۔ وہ جانتے تھے ظائشہ اب امیر ہو چکی ہے، اس لیے وہ بلا جھجک پیسے مانگنے آ گئے تھے اس سے۔ ماموں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے کھڑے ہوتے بولی۔ بیٹا وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، اپنے شوہر سے بات کرو، وہ تمہاری بات مانے گا، وہ خوش آمدید لہجے میں بولے۔ نہیں ملنا مجھے آپ سے، چلے جائیں یہاں سے، آج آپ کی وجہ سے میں اتنی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کس نے دیا تھا دل، مجھے بتائے کیسے دیا تھا؟ وہ انہیں جھنجھوڑی چیخ پڑی تھی جس پر وہ پریشان ہو اٹھے کہ یہ اچانک اس لڑکی کا نام کیوں پوچھ رہی ہے۔ کیا سودا کیا تھا آپ نے اس سے، بتائیں مجھے، کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ وہ بلکتی ہوئی بولی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ عورت خود آئی تھی ہمارے پاس، تمہاری حالت اس وقت بہت بری تھی، تمہیں اسی وقت دل چاہیے تھا تو اس نے دے دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے بولے کیونکہ ان کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اور کس چیز کا سودا کیا تھا؟ اب بھی آپ آدھا سچ تول رہے ہیں، بولے ماموں۔ پیسے دیے تھے اس نے ہمیں یہ سب کرنے کے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے جھوٹی رپورٹ بنوا کر اس کی جھوٹی بیماری کا بتا کر ڈاکٹر سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروایا تھا، ورنہ وہ لڑکی ٹھیک تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ لیکن تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو اس کا دل مل گیا نا، اب تم تو زندہ ہو، پھر تمہیں اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ وہ اس کو غصے سے بولے اور طنزیہ انداز میں کہا، میرا کیا لینا دینا؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، جان لی ہے اس بے قصور کی، اور بات کر رہے ہیں کون ہے وہ؟ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی وہ، جس سے اب آپ پیسے مانگنے آئے ہیں۔ مار دیا اسے آپ نے، وہ جھونک دیا مجھے اس جہنم میں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرتی ہوئی سسک سسک بولی تو ان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ وہ کیا کر گئے تھے؟ اب تو دستگیر شاہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ ظائشہ میری بچی، یہ سب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ تو اسے بچکارنے لگے، نکل جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا نکلیں، کیونکہ اب مجھے آپ کے کیے کی سزا پوری عمر بھگتنی پڑے گی، جس نے ایک معصوم کی جان لے لی میری جان بچانے کے لیے۔ نکالیں انہیں یہاں سے، مجھے نہیں دیکھنی ان کی شکل۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، کیمرہ ڈھونڈتی، اس کی طرف دیکھ کر آخر میں ایک گلدان اس کیمرے پر مار کر بولی جو چکنا چور ہو گیا تھا، اور دوسرے کمرے میں موجود دستگیر شاہ ششدر رہ گیا تھا۔ مطلب اس سب معاملے میں وہ لا علم تھی؟ نہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ وہ یہ نہ ہونے دیتی۔ دستگیر شاہ کو ایک دم پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ اسے بھی تو ایک بے قصور کو سزا دے ڈالی تھی، مگر اب وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دستگیر شاہ ظائشہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اتنا کہ ایک وقت کا کھانا بھی وہ ظائشہ کے بغیر نہیں کھاتا تھا۔ اب اسے اپنا ہر کام کے لیے ظائشہ چاہیے تھی۔ وہ تھوڑی دیر ظائشہ کو نہ دیکھتا تو اس کی جان پر بن آتی، مگر وہ یہ بات ظائشہ کو بالکل بھی پتہ نہیں لگنے دیتا تھا اس کی زندگی میں ظائشہ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ سب چھپا کر وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا تھا۔ اگر وہ جان جاتا تو ایسا کبھی مت کرتا۔ ظائشہ نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکام لوٹی تھی، اور سزا دستگیر شاہ اسے اپنے الگ انداز میں دیتا تھا، کبھی اپنی تلخ لفظوں سے تو کبھی اپنی سلگتی قربت سے۔ وہ معصوم تو پہلے ہی نادان تھی، اور اب تو وہ اس سے اتنا ڈرنے لگی تھی کہ اس کی بات آرام سے مان جاتی تھی۔ لیکن وہ دل میں یہ بھی جانتی تھی کہ جتنی پرواہ اس کی دستگیر شاہ کرتا ہے، شاید ہی اس کے گھر میں اس کی ماں کے علاوہ کسی نے کی ہو، مگر وہ یہ کہہ کر وہ صرف اس کے ساتھ اچھا سلوک پریحا کے دل کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کا یہ بھرم بھی توڑ دیتا۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ دستگیر شاہ اس سے پیار کرے، اسے چاہے نہ، کہ پریحا کے دل کو یہی بات اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ 3 ماہ بیت چکے تھے اسے یہاں، جب ایک دم وہ چکرا کر زمین پر گری۔ روزی نے فوراً دستگیر شاہ کو کال کی تھی، جس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اس خبر پر، اور وہ اپنی ضروری میٹنگ وہیں درمیان میں چھوڑتا دیوانہ وار مینشن واپس آیا تھا۔ کہاں ہے ظائشہ؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے روزی سے بولا جو خود کمرے کے باہر تھی۔ سر وہ اندر
اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا اور بیڈ پر بے ہوش لیٹی عائشہ کے پاس لپک کر گیا۔ عائشہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ ڈاکٹر یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ پیچھے مڑتا لیڈی ڈاکٹر کی طرف پلٹا جو آنکھوں اور منہ دونوں کھولے اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ مسٹر آپ ذرا باہر جائیں، مجھے ان کا صحیح سے چیک اپ کرنا ہے۔ وہ اسے گھرتی ہوئی بولی، کیوں؟ میں ان کا شوہر ہوں، میرے ہوتے ہوئے اس کا چیک اپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے بولا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ پلیز مسٹر بات کو سمجھیں، کچھ باتیں لیڈیز کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ پلیز باہر جائیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے؟ اس کی آخری بات پر دستگیر شاہ جیسا انا پرست بندہ نہ چاہتے ہو بھی غصے سے پیر پٹک کر باہر چلا گیا۔ روزی ڈاکٹر اندر کیا کر رہی ہے؟ آخر اتنی دیر سے یہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ تم بتاؤ اندر کیا چل رہا ہے؟ دستگیر شاہ روزی کی طرف پلٹا ہوا بولا تو روزی کھسیا کر رہ گئی۔ سر اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ دستگیر شاہ کمرے کے باہر جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے آج تک کسی کا انتظار نہیں کیا تھا بلکہ دوسروں کو انتظار کروایا تھا۔ آج اسے اپنی بیوی کی وجہ سے باہر انتظار کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ اس کی صحت کے لیے بھی یہ بھی گزرا تھا۔ وہ اس کے دل میں کتنی اہم ہو گئی تھی یہ تو وہ عائشہ کو بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اب اس کو کچھ ہو جاتا تو بھلا دستگیر شاہ کا کیا ہوتا؟ وہ تو اس کو دیکھ کر ہی جینے لگا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو وہ لپک کر اس تک پہنچا تھا اور اسے جھنجھوڑ کر بولا، ڈاکٹر کیسی ہے میری بیوی؟ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کوئی بڑی بات تو نہیں؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ ایک دم اس نے ڈاکٹر پر سوالوں کی بوچھار کر دی تھی جو ہونک بنی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ ڈاکٹر کو یوں مسکراتا دیکھ دستگیر شاہ کو تاؤ آیا تھا۔ ڈاکٹر ہم یہاں اتنی پریشانی میں ہیں اور تمہیں مسکرانے کی فرصت نہیں مل رہی۔ آخر بتاؤ بھی ہوا کیا ہے میری بیوی کو؟ وہ اسے انگلی دکھاتے بولا، گھبرائیے نہیں، پریشانی کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ اس کی بات پر تو دستگیر شاہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ایک تو اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی اور یہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ خوشی کی بات ہے۔ ایک تو میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے اور تم اس کو خوشی کی بات بتا رہی ہو۔ کیا تمہارے پاس جعلی ڈگری تو نہیں ڈاکٹری کی؟ وہ غصے سے دیکھ کر بولا تو ڈاکٹر نے بھی اسے گھوری سے نوازا تھا۔ مسٹر لگتا ہے آپ کا دماغ گھوم گیا ہے، اس لیے یوں آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ امید سے ہیں اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر دستگیر شاہ ایک دم حیرت زدہ رہ گیا تھا اور وہیں اسٹل ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، وہ حیرت زدہ سا بولا۔ مسٹر دستگیر شاہ آپ باپ بننے والے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو دستگیر شاہ نے جوش میں آتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گول گول گھما دیا کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔ روزی سنا تم نے؟ میں باپ بننے والا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کھانا تقسیم کرواؤ، لوگوں میں تحفے بانٹا، وہ خوشی سے کہتا ہوا اندر کو لپکا جہاں عائشہ سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز تھی، کیونکہ ڈاکٹر اس کو بھی بتا گئی تھی۔ اس کے کانوں میں لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے جو اسے کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے کتنا چاہتا ہے، وہ اس کے بے ہوش ہونے پر کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ یہ بات سن کر اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اب دستگیر شاہ کا ہر عمل دیکھتے اسے اس بات پر یقین آ رہا تھا۔ رات کو جب وہ دونوں بیڈ پر لیٹے تھے تو دستگیر شاہ کو اتنی دیر سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ایک دم الجھن کا شکار ہوئی اور اس کی طرف دیکھا جو کتنی دیر سے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لینا چاہی تو دستگیر شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عائشہ نے اس کے سینے پر زور سے چٹکی کاٹی اور اس کے چہرے پر تاثرات جاننے چاہے جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہو؟ چلو کر لو، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ اس کی بات پر عائشہ کی آنکھیں اور کھل گئی تھیں۔ دستگیر شاہ تو پور بدل چکا تھا۔ دستگیر میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت یہ سب دل سے نہیں کر رہے بلکہ یہ ناٹک اس لیے کر رہے ہیں کہ میں خوش ہوں، لیکن سچ پوچھیں تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سب ناٹک کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، کیونکہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں کچھ وقت کے لیے، پھر شاید یہ خوشیاں میسر نہ آئیں اور پھر یہ یادیں میرے لیے کافی ہوں گی۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہتے اس کے سینے پر سر رکھ لیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی اور وہ اسے گلے سے لگائے یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بد نصیب تھا وہ کہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ناٹک نہیں حقیقت تھی۔ وہ سچ میں ہی اس پر جان چھڑکنے لگا تھا۔ اب تو اس کی سانسیں بھی عائشہ کی مانند تھی۔ وہ جلد ہی عائشہ کو اپنے دل کی بات بتا دے گا، اس نے دل میں تہیہ کیا تھا، مگر کیا وہ بتا بھی پائے گا یا اسے بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں عائشہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔
دلربا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ بہت جلد ہو رہا تھا۔ فضا آج کل پرسکون سی تھی، مگر یہی خاموشی دلربا کو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ جبکہ رخشندہ بیگم اور الف کو اپنی خدمتیں کرتا دیکھ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پرائے گھر جانے والی ہے، تبھی وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہیں، لیکن دلربا کے دل میں پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی ایک دو بار فون پر بات چیت ہوئی تھی، اور وہ بھی تیمور صاحب کے کہنے پر، کیونکہ شادی سے پہلے کے یہ چونچلے خاص کر اسے پسند نہیں تھے۔ وہ جب بھی کوئی محبت بھری بات کرنے لگتا تو وہ فوراً موضوع بدل دیتی، جس پر اس کا شوہر ارے ارے کرتا رہ جاتا، مگر مجال ہے جو دلربا پر کوئی اثر ہوتا۔ ابھی بھی وہ اپنے ہونے والے شوہر کی طرف سے آیا ہوا مہندی کا جوڑا دیکھ رہی تھی، جو اورنج اور شاکنگ پنک امتزاج کا بنا ہوا تھا۔ خوبصورتی میں تو وہ اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اس لہنگے پر پھیر کر دیکھا تو اس کے دل میں ایک بھی جذبہ نہ ابھرا تھا۔ آخر وہ کب تک یوں بنا احساسات اور جذبات کی زندگی گزارتی رہے گی؟ اس نے بھاری دل سے سوچا اور اس لہنگے کو زیب تن کیا۔ لہنگا پہن کر اس کی سادگی جیسے سوگوار حسن کو بھی چار چاند لگ گئے تھے۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو بے ساختہ اپنی ماں کا خیال آیا تھا، جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اپنے سوتیلی ماں، تائی، چاچیوں کے منہ سے ہمیشہ ان کے بارے میں بس برا ہی سنا تھا، جبکہ اس کا باپ وہ کبھی اس کی ماں کا ذکر ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وقت ہی کب گزارتا تھا جو وہ اس سے پوچھ پاتی اپنی ماں کے بارے میں، کیا میری ماں بھی مجھے یاد کرتی ہوں گی؟ اس نے آئینے سے نظر آتے اپنے عکس پر ہاتھ رکھتے دل گرفتی سے سوچا، کیا وہ بھی مجھے یوں اس دن کے لیے تیار ہوتے دیکھنا چاہیں گی؟ لیکن کتنی بدقسمت ہوں میں، جسے نہ ماں کی ممتا ملی نہ باپ کی شفقت۔ وہ تلخی سے اپنی آنکھ میں موجود آنسو بھی پونچھ کر باہر چلی تھی، جہاں اس کی مہندی کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ الف اس کا اتنا حسن دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ وہ بھی اس کی بہن تھی، بے شک سوتیلی ہی صحیح، مگر مجال ہو جو وہ ذرا سا بھی دلربا سے حسن چرا پائی ہو۔ رخشندہ بیگم البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے دل میں بغض لیے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتی، دل میں شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی سوتن کی بیٹی کا ہونے والا گھر جو اجاڑنے والی تھی۔ اس کے ہونے والے شوہر نے ویڈیو کال کی تو اس کی کزن نے فوراً اس کی طرف کیمرے کا رخ کیا۔ اسے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ اسے یوں دلربا کی خوبصورتی کی تعریف کرتے دیکھ الف دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو لو دلربا بیوی، کل سے جو تمہارا ہونے والا ہے وہ سب میرا ہوگا۔ اسے شاطرانہ انداز میں مسکراتے دلربا کے من موہنے چہرے کو دیکھتے حسرت کرتے سوچا، آج دلربا کی شادی تھی اور اسی جوڑے میں وہ تیار آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ انتہا کی حسین تھی، کیونکہ رب نے اسے بنایا ہی اتنی فرصت سے تھا کہ ایک بار دیکھنے والا اسے دوبارہ دیکھنے کی چاہ ضرور کرتا تھا، اور آج تو اس کا دلہن والا روپ قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں پر اسے تیار کر کے بٹھایا جا چکا تھا، اب انتظار تھا تو بس بارات کا۔ اس کا دل صبح سے ہی انجانے خدشات کے تحت بری طرح دھڑک رہا تھا، کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جس کمرے کے باہر سے شور اٹھا کہ ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ بس کریں تیمور صاحب، آپ اپنی بد کردار بیٹی کو میرے سے منسوب کیسے کر سکتے ہیں، جو کسی اور کے ساتھ راتیں رنگین کرتی ہے؟ یہ تہمت لگانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ شیروانی میں کھڑا اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولے۔ اچھا تو کیا یہ سب تصویریں جھوٹی ہیں؟ وہ ان تصویروں کو پھینکتا بولا جس پر ہر تصویر میں کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھی، وہ اسے ایک کندھے سے تھام کر اپنی طرف موڑ گئی۔ ایک پل کو تو اس کا اتنا حسن دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چندلا گئی تھیں، مگر جب حقیقت یاد آئی تو لب بھیج کر رہ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تہمت لگانے کی؟ کوئی بھی مجھ پر کیچڑ اچھال لے گا تو کیا آپ مان لیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی، درد سے سرخ ہوتی بہتی آنکھوں سے اس سے شکوہ کرتی بولی، تو کیا ان تصویروں میں تم نہیں ہو؟ وہ دانت پیس کر بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے تھے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا آپ کی بیٹی پر الزام لگا رہا ہے اور آپ خاموش کھڑے ہیں۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ آپ کو تو منہ توڑ دینا چاہیے تھا اس کا۔ ہم نے خود تمہیں اتنے لڑکوں سے چکر چلاتے دیکھا ہے۔ وہ ایک اور بہتان لگاتے ہوئے بولی۔ اس پر تو اس کی آنکھیں اور سرخ ہوتی تھیں۔ تو کیا وہ بچ گیا تھا ایسی لڑکی سے؟ تیمور صاحب بھی خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ آپ میرے منہ پر الزام لگا رہی ہیں مجھ پر؟ وہ حیرت سے دنگ ہوتی بولی، ہاں ہاں، تیری ماں بھی ایسی ہی بد کردار تھی جیسی تو ہے۔
وہ ایک دم بھڑک کر بولی تھی تو وہ ششدر رہ گئی۔ بیٹا، اس کا کردار چھپا کر بہت برا کیا ہم نے تمہارے ساتھ، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میری بیٹی الف سے شادی کر لو۔ اس کا کردار صاف و شفاف ہے، کبھی تمہیں دھوکہ دے گی، کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ دلربا کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اس سب کھیل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ او تو اب سمجھی میں، آپ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروانا چاہتی تھی، تبھی مجھ پر اتنے گھٹیا الزام لگوائے اور یہ فیک تصویریں انہیں بھیجی۔ وہ رخشندہ بیگم پر تصویریں پھینکتی بولی، آپ کو ہی مبارک ہو ایسا داماد، کیونکہ میں اس جیسے شخص کو اپنا شوہر کبھی تسلیم نہیں کر سکتی جو ہر غیرے کی باتوں میں آ کر مجھ پر الزام لگانا شروع کر دے۔ اچانک اس شخص کو احساس ہوا تھا کہ شاید دلربا سچ کہہ رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا تھامتی تیمور صاحب کے سامنے گئی۔ اب میں جان گئی ہوں میری ماں بے قصور ہوگی، جس طرح آج آپ کے گھر والوں نے اپنی ہی خون کو بھرے بازار میں نیلام کیا ہے، وہ آپ کی پسندیدہ بیوی کو کیسے گھر میں ٹکنے دیتے۔ ضرور آپ نے ہی ان کو گھر سے نکالا ہوگا، ورنہ وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ ان کے سینے پر انگلی سے دستک دیتی رنجیدہ لہجے میں بولی، آپ ہی ہیں وہ شخص جن کی وجہ سے میری ماں رول گئی اور اب میں، لیکن آپ جیسا بے حس شخص کھڑا اپنی بیٹی کی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ آنسوؤں کی شدت کو بمشکل ہٹاتے درد سے پھٹے دل کو سنبھالتی ضبط سے بولی، نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے تیمور صاحب، جو اپنی بیوی کو نہ بچا سکا، نہ آج اپنی بیٹی کو۔ یقیناً میری ماں پاک کردار کی تھی، تبھی آپ کی دی گئی ذلت برداشت نہیں کر پائی ہوگی اور چلی گئی ہوں گی، ورنہ جیتے جی مر جاتی۔ وہ انہیں شکستہ قدموں سے اندر جاتا دیکھ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی جا رہی تھی۔ اب جا کہاں رہے ہیں؟ ہمت ہے تو سامنا کریں، میری سامنا کریں سچائی کا۔ وہ انہیں جاتے دیکھ کر چیخ کر بولی، اے لڑکی، اپنی غلیظ ماں کی طرح دفع ہو جا، ورنہ تجھے بھی اس کی طرح دھکے دے کر نکالیں گے جیسے تیری ماں کو نکالا تھا۔ اس کی پھوپھی بھی غصے سے پھنکاری اسے زمین پر دھکا دیتے بولی۔ وہ فانوس کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی، جو چکنا چور ہوتے اس کا ہاتھ بھی لہو لہان کر گیا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ وہ غصے میں اس رات کا سچ بیان کر گئی تھی، جبکہ دلربا کا شدت سے دھڑکتا دل ایک دم ساخت ہوا تھا۔ مطلب اس کی ماں خود نہیں گئی تھی بلکہ اسے نکالا گیا تھا۔ مطلب اس کی ماں بے قصور تھی۔ اسے گند کی پوٹ، اٹھ یہاں سے نکل، اپنی غلیظ ماں کے پاس جا۔ رخشندہ بیگم اس کا بازو پکڑتے نفرت سے بولے، ان کا مقصد پورا ہونے کے قریب تھا۔ ایک دم دلربا نے اٹھتے کانچ کا ٹکڑا ان کے گلے پر رکھا تھا، جس سے ان کے گلے سے خون بہہ نکلا تھا۔ ایک بھی لفظ میری پاکیزہ ماں کے بارے میں اور کہا تو یہیں گردن کاٹ دوں گی۔ وہ سرخ آنکھوں سے دھاڑتی ہوئی بولی تو شاید اندر تک ڈر گئی تھی۔ سب نے ان کو بمشکل چھڑایا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگے تھے۔ چھوڑیں مجھے، بابا بابا کہاں ہیں آپ؟ یہ دیکھیں آپ کی چھت تلے مجھ سے کیسی ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ آپ مجرم ہیں میرے اور میری ماں کے۔ آپ کو حساب دینا ہوگا میری ماں اور میرا۔ صبر قہر بن کر ٹوٹے گا آپ کے گھر پر کہ آپ کا آشیانہ بکھر کر رہ جائے گا، یہ بددعا ہے میری۔ وہ گھر کے باہر بیٹھی چیختے ہوئے بول رہی تھی، آنسو بہاتی، اور اس کی آوازیں کمرے کے اندر موجود تیمور صاحب کو مر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی ایک ایک بددعا میں اتنی شدت تھی کہ ان کو اپنے دل میں درد کی لہریں اٹھتے محسوس ہوئی تھیں۔ وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی گھر کے باہر جہاں سے اسے نکالا گیا تھا، پھر آخر کار اٹھتے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، بارش تیز تھی مگر اس کے دل کی دنیا پوری طرح اجڑ چکی تھی، بالکل اس کی ہستی کی طرح۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے ایپیسوڈ 3 سے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 4 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔